السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے نوید احمد ہیں گمٹی بازار لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب سے مراد سعید نے بہتر کارکردگی پہ پہلی پوزیشن لی تب سے ان کے بارے میں بازاری گفتگو جاری ہے۔ ہم ہی سیاستدان اس کی توقیری اور بے عزتی کریں گے مختلف پارٹیز کے، تو وہ خود اور باقی جماعتیں، ان کی کیا حیثیت عوام کی نظروں میں رہ جائے گی۔ افسوس یہ ہے کہ اب جماعتوں کے حامی نہیں رہے بلکہ ان رہنماؤں کے پیروکار بن گئے ہیں۔ نہ برداشت باقی ہے، نہ دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ۔ آپ کا تبصرہ درکار ہے۔ نوید صاحب، یہ بات نئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 30 سال سے کم از کم 30 بار یہ بات لکھ چکا ہوں اور ڈفرینٹ چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ ہم شخصیت پرست لوگ ہیں، اور شخصیت پرستی بت پرستی سے بدتر ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، چونکہ بت کی جب آپ خوشامد کرتے ہو، چاپلوسی کرتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو، تو بت کا دماغ نہیں خراب ہوتا، وہ تو بیچارہ اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ لیکن جب آپ انسانوں کی پوجا، میاں دن نعرے بجن گے تو بھٹو تیرا نام رہے گا فلانا، کرتے ہو، تو یہ ایک خاص طرح کی مینٹالٹی ہے۔ اچھے سے اچھا آدمی بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے۔ سو یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، اور اب سے نہیں ہے، صدیوں سے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ گالی گلوچ کا، تو یہ اگین ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں کوئی بات نئی نہیں ہے۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، پہلی پوزیشن وغیرہ، یہ وہ ان کالڈ فار تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو۔ لیکن اس کام سے چند دن پہلے میں نے کوئی 2-3 چینلز پہ میں نے کو بات کی کہ میں چونکہ سیاستدانوں کو بہت رگیرتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے کچھ اچھے لوگ میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میرا آج خالد صاحب سے میں شروع ہوا، مراد سعید کی میں نے تعریف کی، اور ساتھ یہ بتایا کہ میں اس نوجوان کو، وہ مجھے کبھی ملا ہو تو ملا ہو، مجھے اس کے ساتھ ملاقات یاد نہیں۔ پھر میں نے بات کی ان کی کہ فواد چودھری از ڈن ویری ویل۔ پھر میں نے شفقت محمود، میرے دوست ہیں بہت قریبی، ڈی ایم جی آفیسر، بہت ایکسپوئر، گورننس کو جانتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو جانتے ہیں، آنیسٹ ہیں، آج تک کسی نے جرت نہیں ہوئی انگلی اٹھانے کی۔ تو اس طرح میں نے 5-7 لوگوں کے نام لیے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اچھا، مراد سعید نے جو پوسٹل سروسز میں کیا، اٹس انبلیویبل۔ یعنی یہ ایک مرے ہوئے ادارے کو اس آدمی نے، اس نوجوان نے زندہ کر دیا۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہاں گالی سے محفوظ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ بے توقیری اور بے عزتی، تو یہ خود بے توقیر اور بے عزت لوگ ہوتے ہیں جو اس حد تک جاتے ہیں کسی کے لیے بھی۔ آپ نے بات کی ہے بازاری گفتگو کی، تو بازاری آدمی بازاری گفتگو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہمارے ہاں 3 درجے ہوتے ہیں، تعلیم، تربیت اور گرومنگ۔ ہمارے یہاں تو تعلیم ہی ڈھنگ کی نہیں ملتی، تربیت گھروں سے ملتی ہے، گھروں میں فاقے، بھوک، ننگ، حرام۔ اگر کوئی خوشحال گھرانا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے، موسٹلی ایکسیپشنس ہیں یہ بات۔ اس لیے آپ نہ پریشان ہوا کریں۔ اور ایک اور نفسیات ہے، میرا فیوریٹ محاورہ یہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے گزر جاتے ہیں۔ ہم جیسے ملکوں میں اٹس اے پارٹ آف دا پیکیج۔ تو اگر مراد سعید کے بارے میں کچھ گھٹیا لوگ یا بڑھیا لوگ، مجھے نہیں پتا، وہ اگر کوئی بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں تو وہ زبان بتا رہی ہے کہ خاندان کیسا تھا، تربیت کیسی تھی۔ اعتراض کرو، بڑا ٹھوک کے کرو، لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کے کرو۔ فرزند شرجیل ہیں لائل پور سے، میرے شہر سے، اور امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل۔
وہ کہتے ہیں جی آج خبر پڑی، سوچا آپ کا تجزیہ جان لوں۔ خبر یہ ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم نے اسکولوں کی بندش کے معاملے پہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام پوچھنے والوں کے لیے کہ اسکول بند ہو رہے ہیں یا نہیں، میری رائے میں دیگر سرگرمیاں، خصوصی طور پہ سماجی سرگرمیاں، اسکول بند کرنے سے پہلے بند کرنا ہوگی۔ اسکول کی بندش جو ہے وہ آخری قدم ہونا چاہیے۔ گزشتہ 2 سالوں میں ہمارا بچوں کی پڑھائی کا ناقابل تصور نقصان ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے عمران حکومت کو کچھ عقل آئی ہے، کیونکہ آج سے پہلے تو سب سے پہلے تعلیمی ادارے ہی بند ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگا؟ فرزان شرجیل صاحب، یہ بس ٹھیک ہے، یہ گھپ اندھیری رات میں کہیں کوئی ایک آدھ جگنو ٹمٹماتا ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بنیادی باتیں بالکل کچھ اور ہیں۔ میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن پلاننگ مینجمنٹ تک اگر کچھ نہیں ہوتے تو پھر وی ہیو نو فیوچر۔ اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ بند ہوں یا کھلے ہوں، پریکٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ جو ہائی پروفائل اسکول ہے، ظاہر ہے وہاں کو تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے یا شاید زیادہ فرق پڑتا ہو، لیکن یہ پیچ ورک ہے، یہ کوئی سالڈ۔ میں جو کہتا ہوں 15 سال ایک حکومت، 3 4 سال کے اپنے پہلے 4 سال کا یہ منصوبہ، دوسرے 4 اس طرح کر کے 15، اور 15 میں اس لیے کہتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے توجہ دینی شروع کریں تو 15 سال کے بعد جو بچے میدان میں آئیں گے وہ پاکستان کے لیے قابل فخر بچے ہوں گے۔ ادروائز جو چل رہا ہے، میں کچھ ایسی باتیں جو میں کرنا نہیں چاہ رہا، مجھے بہت زیادہ منحوس لگتی ہیں، لیکن کرائن بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے، اس میں کوئی عقل والی بات نہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ اسعد رفیق نے ملک میں مہنگی شادیوں کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں سرمایہ دار اپنی شادیوں میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ کروڑوں گھرانے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تنقید بالکل بجا، لیکن یہ سب اپنے لیڈر یہ نواز شریف سے کیوں نہیں کہتے؟ بظاہر تو 1500 ریال کی نوکری کرتے ہیں، لیکن نواسے کی شادی اربوں اڑا دی ہے۔ نعمان تنویر صاحب یہ ہیں گمٹی بازار لاہور سے۔ بات آپ نے اچھی کی اور بات خواجہ سعد رفیق نے بھی بہت اچھی کی، لیکن ہم نے کہا اپنے لیڈر کو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو صحیح لیڈ کرے گا، گائیڈ کرے گا۔ یہ ارینجمنٹس ہیں سارے، خدا جانے کس بندے کے دل میں کس کے بارے میں حقیقی خیالات کیا ہیں۔ مثلاً اب پورا لاہور ہے، یہ دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ سٹی ہے، آلودگی سے بھرپور، یہاں کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، پتہ مجھے بھی ہے، ہر پڑھے لکھے کو پتہ ہے جو حال ہے، کیا کریں۔